الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سورہ فرقان کی آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 64 پڑھتے ہیں. عباد الرحمن کی نشانیوں کو پڑھ رہے ہیں. اس آیہ کریمہ میں کیا معنی بتائے گئے، آئیے کلمہ کلمہ اس کا پڑھتے ہیں. یہ کلمہ والذین، واو کا کلمہ تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اردو ادب کا کلمہ ہے. شب و روز، لیل و نہار ہم یہ کلمہ واو استعمال کرتے ہیں اور کے معنوں میں. اور الذین، یہ الذی کی جمع ہے. الذی کا معنی جو ایک شخص، اور الذین جو سب اشخاص. یہ کلمہ الذی کی مؤنث ہوتی ہے اللتی. اللتی جو ایک مؤنث، اور اللتی کی جمع ہم نے پڑھی تھی اللائی جو سب مؤنث. گویا الذین کے معنی ہو گئے جو سب اشخاص، والذین جو سب اشخاص. گویا ہم نے کہا ہے کہ وہ عباد الرحمن، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں الذین یبیتون. یہ کلمہ دیکھیے یبیتون کیسے بنا. یہ کلمہ یا جمع بیت جمع واو اور نون سے. یہ واو اور نون تو جمع کی علامت ہے، تو ہم نے پڑھا تھا واو الف واو نون اور یا نون آ جائیں تو یہ کس بات کی علامت ہوتے ہیں؟ جمع کی. یعنی یہ علامت کسی کلمے کے ساتھ لگ جائے تو اسے جمع بنا دیتی ہے. اور شروع میں کلمہ ہے یا، یہ مضارع کی علامت جو ہم پڑھ چکے. مضارع تو کہتے ہیں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو. کہیں بھی یا، تا، الف اور نون، ان میں سے کوئی ایک علامت کلمے کے شروع میں لگ جائے تو ہم اس کا ترجمہ زمانہ مضارع میں کرتے ہیں، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں. تو یہاں پہ یا لگی ہے. یا تھرڈ پرسن کی بھی علامت ہے، مضارع اور تھرڈ پرسن کی علامت. تا لگ جائے یہ مضارع کی علامت ہوگی، ساتھ یہ سیکنڈ پرسن کی علامت ہوگی. تو، تم، آپ، تم یہ فعل کرتے ہو یا کرو گے. الف لگ جائے تو میں متکلم کی علامت ہے، سنگولر، یعنی میں یہ فعل کرتا ہوں یا کروں گا. اور اگر نون لگ جائے، نون لگنے سے یہ متکلم ہی رہتا ہے، فرسٹ پرسن ہی رہتا ہے، لیکن جمع کی علامت ہو جاتا ہے. تو گویا یہاں پہ یا ہے، یا تھرڈ پرسن کی علامت اور مضارع کی علامت ہے. درمیان میں کلمہ رہ گیا بیت. بیت کا کلمہ تو ہماری زبان میں بارہا استعمال ہوتا ہے. اردو ادب کے اندر تو بیتتی ہے شب، رات بیتتی ہے، شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا. یہ بیتنے کے کلمے کے ساتھ رات کا تعلق ہوتا ہے اور دن گزرتا ہے اردو ادب میں. عربی ادب کے اندر بھی جب کلمہ بیت استعمال کرتے ہیں تو شب کے معنی، رات کے معنی خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. عرب کہتے ہیں بات رجل، عرب کہتے ہیں کہ اس ایک آدمی نے رات گزاری. باتا اس نے رات گزاری، یبیتو وہ رات گزارتا ہے یا گزارے گا. اور اب دیکھیں یبیتون، اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جمع ہو گیا. وہ سب رات گزارتے ہیں یا گزاریں گے. والذین یبیتون، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو گزارتے ہیں. لربہم، یعنی پورا اگر ترجمہ کریں والذین یبیتون، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو گزارتے ہیں. یہ کلمہ رب، راتوں کو کہاں سے لیا ہم نے؟ بیت کے اندر. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، بیت کے اندر خود شامل ہے. لربہم، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے. لام جمع رب جمع ہم. لام ہم نے پڑھا تھا دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اسے لام تعلیل کہتے ہیں یا اسے لام لازم کہتے ہیں. لام تعلیل ہوگا تو اس کے معنی کے لیے، اور لام لازم ہوگا تو اس کے معنی یقیناً ہوں گے.
سیاق اسباق میں دیکھنا ہے کہ یہاں کون سے معنی، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ٹھیک معنی لکھیں گے تو تبھی جملہ بنے گا اردو ادب کا، ورنہ اردو ادب اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہاں پر دیکھیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کے لیے، گویا یہ لام تعلیل ہے۔ رب کے معنی پالنہار، رب کے معنی مالک، آقا اور شہنشاہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہم ان سب کے، ہو ہا ہما ہم ہننا یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ہم کے معنی وہ سب، لی ربہم ان سب کے رب کے لیے، ان سب کے لام کے لیے، رب پالنہار، ہم ان سب کے پالنہار کے لیے۔ ہم کے کیا معنی ہیں جی؟ ان سب، رب کے معنی پالنہار، اور لام جو شروع میں لگا کے لیے، اس کا ترجمہ کر کے دیکھیے یقیناً کا تو جملہ ہی نہیں بنے گا۔ والذین یبیتون لربہم، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو گزارتے ہیں، لربہم کیا ترجمہ کریں گے جی؟ خود کیجئے، لربہم لام کے لیے، رب پالنہار، ہم ان سب کے، اپنے رب کے لیے جی، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن، دیکھیے دال کے اوپر دو زبریں ہیں، آگے ایک الف کا اضافہ ہو گیا۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ اس شخص کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، وہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ راتوں کو گزارتا ہے کس حالت میں؟ حالت سجدہ میں۔ سجدن کا مطلب ہوتا ہے حالت سجدہ۔ یہ دیکھیے دو زبریں لگی جی، سجدن حالت سجدہ میں، واو کے معنی اور قیام حالت قیام میں، کیونکہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ میم کے اوپر دو زبریں ہیں اور ایک الف کا اضافہ ہو گیا۔ جب ایک الف کا یہاں پہ اضافہ ہوا ہے دو زبریں لگا کر، تو اس کے معنی کا حالت قیام میں، حالت سجدہ اور قیام کے اندر وہ راتوں کو گزارتے ہیں۔ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اب اس کا ترجمہ کیجئے جی، اپنے رب کے لیے حالت سجدہ اور قیام میں۔ اور شروع میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اب پوری آیا کریمہ دیکھیے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ترجمہ آپ خود کریں گے اب، بالکل ٹھیک جی، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں۔ گویا اللہ کے بندوں کی نشانی بتائی کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں، اور مومن کی نشانی ہی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ رات کو مسلح کی پیٹھ پر اور صبح وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتا ہے، راتوں کو وہ جاگ کر گزارتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 16 میں رب ذوالجلال والاکرام نے مومنوں کی جو نشانی بتائی ہے ذرا اس پہ غور کیجئے۔ تتجافا جنوبہم، تتجافا وہ الگ رکھتے ہیں، جنوبہم اپنے پہلوؤں کو، عن المضاجع اپنے بستروں سے، وہ رات بستروں پہ مزے لے لے کر سوتے نہیں ہیں بلکہ اپنے پہلوؤں کو، اپنے جسم کو بستروں سے پرے رکھتے ہیں۔ یدعون ربہم وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوف و طمع، خوف اور طمع کی حالت کے اندر اپنے رب کو وہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ گویا مومن رات جاگتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کی عبادت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس طرح طمع کے ساتھ کہ اگر یہ سجدہ قابل قبول ہو گیا رب کی جناب میں تو میں بخشا جاؤں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا مالک، میرا شہنشاہ، میرا پالنہار جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میرا رحمان مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ وہ تو طمع کرتے ہیں، وہ تو لالچ میں اس میں ہوتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ اور دیکھیے سورہ زاریات کے اندر 17 اور 18 کے اندر جو بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کی نشانیاں جنہیں اللہ نے اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ قانوا قلیلا من اللیل، قانوا ہوتے ہیں وہ قلیلا من اللیل ما یہجعون،
وہ بہت تھوڑی رات کے حصے میں سوتے ہیں، جو سوتے ہی بہت تھوڑے حصے ہیں، وبالاسحار، اور سحری کے وقت ہم یستغفرون، وہ تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں سحری کے وقت، اور راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ اور مشرک اور مومن کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھیے کیا ارشاد ہو رہا ہے، امن و قانت اناء اللیل، کیا تم نے سمجھ رکھا کہ مشرک اور مومن ایک برابر ہوں گے؟ اس شخص ایسا ہو سکتا ہے مشرک کہ جو کہ فرما بردار ہو، قانت ہو، فرما بردار ہو، اور اناء اللیل، رات کے اوقات میں اس طرح گزارے کہ ساجدن، حالت سجدہ میں، وقائمن، اور حالت قیام کے اندر گزارے، یحذر، اور وہ ڈرتا ہو، الآخرۃ، آخرت سے، وہ یرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت پہ اس نے آس لگائی ہو اور امید لگائی ہو، تو گویا مومن رات رات جاگتا ہے۔ یہ راتیں جاگ کر بھی اسے اللہ کی جناب کے اندر کوئی غرور اور کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، وہ اللہ کا اور عاجز اور منکسر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کی یہ حالت ہوتی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، دوسرا اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ اور خدا کی قسم کھا کہتے ہیں اتنا خوبصورت دین کسی کے پاس نہیں جتنا ہمارے پاس ہے۔ ذرا پہلی آیات کے ساتھ اس کو ملا کے تو دیکھیے، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ نرم چال کے اندر بھی کہا کہ نہ تو وہ سست لوگوں کی طرح چلتے ہیں اور نہ ایڑیاں مار مار کر چلتے ہیں، وہ تو درمیانی چال چلتے ہیں۔ گویا امت وسط وہ درمیانہ اور اعتدال کا رستہ اختیار کرتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب ان کے منہ کو آتے ہیں تو انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ میں نے پہلے گفتگو کے اندر پوری تفصیل سے بتایا کہ وہ انتہا پسند نہیں ہوتے، وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں، پورے اعتدال کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اگلا نہ مانے تو کج بیسی نہیں کرتے، بس اعتدال کی راہ ہے، اپنی بات رکھی اور اگلا مانتا ہے تو بسم اللہ، نہ مانے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی تھانے دار بنا کے تو نہیں تمہیں بھیجا، بس تم نے جا کے بات کو بتانا ہے، انہیں سمجھانا ہے، عمدہ طریقے سے بتانا ہے، صرف اس طرح چھوڑ بھی نہیں دینا اور نہ ہی اتنی سختی سے کہنا ہے، درمیانہ رستہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہاں بھی یہ جو کہا گیا کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کے اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، وہ سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ سجدے اور قیام کی حالت میں کیسے گزارتے ہیں؟ خدا لگتی کہیے کہ اگر کوئی شخص ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دے اور صبح اٹھ کر امت محمد جو جہاد کرتی ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہو، تو کتنے دن راتوں کو جا کر اور صبح گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد کر سکے گی؟ آئیے پہلے اس کے مفہوم کو تو دیکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، ذرا اس بات کو غور کیجیے، جس شخص نے رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور صبح جلدی اٹھنے کے لیے کہ میں صبح اٹھ کر سحری کے وقت 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، یا اس نے یہ نیت کی کہ میں فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو گیا، رب سے دعا کر کے اس نیت کے ساتھ کہ صبح اٹھ کر میں نے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہو فی الصلاۃ طول اللیل، اس کی حالت ایسی ہے کہ ساری رات وہ نماز کی حالت میں رہا۔ یہ ہے وہ نماز کی حالت میں رہنا، یہ ہے سجدے اور قیام کی حالت میں رہنا۔ ساری رات انسان آرام سے حالات سویا ہے، لیکن یہ پیارا دین کہتا ہے کہ اگر یہ نیت کر کے سو گیا ہے، یعنی دل اس کا اٹکا ہوا ہے مسجد میں، تو گویا وہ ساری رات سجدے اور نماز کی حالت میں رہا ہے۔ مومن اگر مسجد کے اندر پہلے چلا گیا ہے اور انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور خاموش بیٹھا ہوا ہے، تسبیحات بھی نہیں کر رہا،
تب بھی اس کی حالت یہ ہے کہ سجدے اور قیام کی حالت میں. یہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں. اور تو اور ذرا غور کیجئے عبادت کا وسیع تر مفہوم کے اندر رات کو انسان اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور خالصتاً دنیاوی لذتیں ہیں، لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے جو دین بھیجا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے، کتنا پیارا دین ہے. کہیں پر متطرف بننے کی اجازت نہیں دی گئی، کہیں پر انتہا پسند بننے کی اجازت نہیں دی گئی. جو شخص اپنی بیوی کے پاس گیا ہوا ہے رب کی رضا کی خاطر، کسی کے حقوق دینے کی خاطر، اپنے جسم کا حق دینے کی خاطر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کأنہ فی محراب المسجد وہو یسجد، وہ اس کی حالت ایسے ہے جس طرح کہ وہ مسجد کی محراب میں ہو اور حالت سجدہ میں ہو. خدا لگتی کہ یہ کسی کے پاس اتنا پیارا دین ہے. آپ آرام کریں تو حالت سجدے میں گنے جائیں. یہ ہے وہ اعتدال کی نعمت جو انسان کو آرام کرتے ہوئے، خوشیاں لیتے ہوئے، راحتیں لیتے ہوئے بھی حالت سجدہ اور قیام میں اللہ انہیں لکھتے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، گویا یہ جب اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں ساتھ مخلوق کا بھی حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. صرف مخلوق کے اندر دوسروں کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوتے، یہ اپنے جسم کا بھی حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. کل قیامت کے روز اس جسم نے بھی سوال کر دینا ہے کہ میرے آرام کا موقع تھا، اس نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا. ہر طرح کا اعتدال چاہیے. مومن تو ہوتا ہی امت وسط ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سجدے اور قیام کی حالتوں میں گزار کر بھی وہ کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ وہ دل کے اندر اپنے کوئی غرور اور تکبر پالتے ہوں. انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آئیے اگلی آیہ کریمہ کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ مومنوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. واو کے معنی یہ تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے. والذین، اور جو سب اشخاص، مراد کیا ہے؟ اور جو سب اشخاص یعنی وہ سارے بندے، وہ سارے اللہ کے بندے. وعباد الرحمن، اب عباد الرحمن کی تعریف یہ کی جا رہی ہے کہ والذین یقولون، یہ یقولون یہ دیکھیے بنا کیسے ہے، شروع میں یا آ گیا، قول جمع واو اور نون. یہ واو اور نون کس بات کی علامت ہے؟ جی ابھی ہم نے پڑھا ہے جمع کی علامت، واو الف واو نون یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہیں. شروع میں جو یا آ گیا یہ کس بات کی علامت ہے؟ جی مضارع کی. بالکل ٹھیک، یعنی ہم ترجمہ کریں گے وہ یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا. اور درمیان میں کلمہ کیا رہ گیا ہے جو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے؟ قول کے کیا معنی ہوتے نہیں؟ گفتگو، بات. یہ میری گفتگو ہے، یہ میرا قول ہے. اور اس سے پہلے اگر یا لگا دیا جائے یہ کیا کلمہ بن جائے گا؟ یقولو، وہ کہتا ہے یا کہے گا. اور یقولون وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. یا کی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا وہ، اور وانون نے جمع بنا دیا. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور یقولون وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. یقولو کیا ترجمہ ہے؟ آپ خود کیجئے. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. اب دیکھیے جب بڑا چھوٹے کو کہتا ہے، بڑا چھوٹے کو کہتے تو کہ اس نے حکم دیا ایسا کرو. اگر ہم مرتبہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ ایسا کرو، ہم مرتبہ افراد نے، شاہد نے زاہد کو کہا کہ پانی دو، تو یہ کہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں اس نے کہا. لیکن چھوٹا بڑے کو کہے کہ مجھے پانی دو تو یہ آرڈر نہیں ہوتا، یہ کہنا بھی نہیں ہوتا،
یہ طلب ہے، یہ التماس ہے، یہ درخواست ہے. چھوٹے نے بڑے کو درخواست کی ہے، طلب کیا ہے، مانگا ہے کہ مجھے پانی دے دیجئے. لیکن مخلوق جب خالق کو کہتی ہے کہ ایسا کرو تو یہ آرڈر نہیں ہوتا بلکہ یہ دعا ہوتی ہے. تو گویا والذین یقولون، ہم اس کا ترجمہ اب یہ نہیں کریں گے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، بلکہ یوں کہیں گے کیونکہ مخلوق خالق کو کہہ رہی ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں. والذین یقولون، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں. قالا، کیا کریں گی؟ یہ ماضی ہے مضارع؟ خود بتائیے جی. ویری گڈ، ماضی ہے کیونکہ اس سے پہلے یا تا الف اور نون میں سے کچھ نہیں لگا ہوا. یا تا الف نون میں سے کچھ لگا ہوتا تو ہم اس کا ترجمہ کرتے مضارع میں. قالا، اس ایک مذکر نے کہا. اور یقولو، یہاں مضارع کی علامت لگ گئی. کیا ترجمہ کریں گے جی؟ وہ کہتا ہے یا کہے گا. یہ کے بجائے اگر تا لگ دیتے تو قولو، تم کہتے ہو یا کہو گے. اور اقولو، میں کہتا ہوں یا کہوں گا. اور اگر الف کی جگہ پہ ہم نون لگا دیں نقولو، تو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. اب اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بھی پڑھا تھا کہ اگر قالا ماضی ہے اور اس کے آخر پہ اگر تا لگ گئے، تا کی ہم نے پڑھا تھا 4 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو پیش ہوتی ہے، یا زبر ہوتی ہے، یا زیر ہوتی ہے، یا جزم ہوتی ہے جو تا کے اوپر آتی ہے. تا کے اوپر پیش سب سے مضبوط، اس کے بعد زبر زبردست ہوتی ہے، زیر دست اس کے بعد، اور جو موجود نہیں ہوتی کوئی چیز تو اس کے لیے جزم لگا دیتے ہیں مؤنث غائب کے لیے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قلتو، تا کے اوپر پیش آ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ قلتو، ہم نے کہا متکلم کی علامت ہے نا. تا کے اوپر پیش آئے تو متکلم کی علامت میں نے کہا. قلتو، میں نے کہا. تا کے اوپر اگر زبر آ جائے تو، تا کے اوپر زبر آ جائے تو مخاطب کی علامت ہے. قلت، تو نے کہا. قلت، تو ایک مذکر نے کہا. لیکن زیر آ جائے، کمزور ہے، زیر آ گئی. قلتی، تو ایک مؤنث نے کہا. قلتی، تو ایک مؤنث نے کہا. اور قالت، اس ایک مؤنث نے کہا. اب دیکھیے تا کے اوپر جزم آ گئی. قالت، اس ایک مؤنث نے کہا. ربنا، ربنا، اے ہمارے رب. یہ کلمہ بنا کیسے ہے؟ رب جمع نا، رب پالن ہے، اے ہمارے پالن ہار. نا جمع کی علامت ہو گیا. ہمارے رب، میرے نہیں، ربی میرے رب. ربنا ہمارے رب. یہ نام متکلم کی علامت. ربنا، ربی یا لگ جائے تو پھر کس بات کی علامت ہوگی؟ یا تو متکلم کی علامت ہے نا. تو کیا کہیں گے؟ ربی میرے رب. اور ربہو اس کے رب، اس ایک مذکر کے رب. اور ربہا اس ایک مؤنث کے رب. ربہما، رب کے ساتھ ہما لگ گیا. 2 مذکر یا 2 مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث عدد میں 2 ہو جائیں اس کے لیے ہما کی علامت لگتی ہے. ربہما، ان دونوں کے رب. ربہم، ہم ان سب مذکر کے لیے آتا ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ربہم، ان سب کے رب. اور ربہن، یہ ہنہ کس لیے آتا ہے جی؟ ان سب مؤنث کے لیے. اور ربہن، ان سب مؤنث کا، ان سب مؤنث کے رب. ربی میرے رب. ربنا ہمارے رب. والذین یقولون، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب. اس کو بھی دیکھیے، ربہو آپ نے پڑھ لیا. ربا کا اگر ہو تو، ربا کا مخاطب کی علامت ہے نا، کا مذکر کے لیے. ربا کا تیرا رب. ربو کی تجھ ایک مؤنث کا رب. ربکما تم 2 مذکر یا 2 مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث کا رب. تم 2 کا، تم 2 مذکر کا یا 2 مؤنث کا رب. اور ربکم تم سب مذکر کا رب. اور ربکن تم سب سب مؤنث کا رب. کیا ترجمہ کریں گے جی؟
ربنا اے ہمارے پروردگار، والذین یقولون، کیونکہ بندے اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں تو کہیں گے اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو سب دعائیں کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب اسرف، یہ کلمہ اسرف دیکھیے الف اور صرف سے مل کر بنا۔ ہم نے پڑھا الف کلمے کے شروع میں آ جائے تو کس لیے آتا ہے جی؟ تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ متکلم کی علامت ہے میں کے معنوں میں، یا وہ استفہام کی علامت ہے کیا کے معنوں میں، یا یہ امر کی علامت ہوتا ہے۔ اسرف کلمے کے آخر پہ جزم آ گئی ہے، فے کے اوپر جزم آ گئی تو اس نے اسے فعل امر بنا دیا، یہ واضح ہوگا کہ فعل امر ہے، اور سیاق و سباق بھی بتا دے گا۔ اگر اس کا ترجمہ میں کریں گے یا کیا کریں گے تو جملہ ہی نہیں بنے گا۔ اسرف، اور صرف نظر کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سین کے ساتھ صرف نظر کرو، نظر سے دور کر دو، تو صرف کرنا دور کرنا، اسرف دور فرما دیجئے، پھیر دیجئے، لٹا دیجئے، اسرف انا، اسرف کا لفظ بھی ہماری زبان میں جی دور کر دیجئے، انا یہ کلمہ کیسے بنا ہے دیکھیے، ان جمع نا تو متکلم کی علامت ہو گیا، اور ان کا مطلب ہوتا ہے سے، انا ہم سے دور کر دیجئے۔ اب کیا مانگا جا رہا ہے جی؟ ربنا اسرف انا، اے ہمارے پروردگار ہم سے دور کر دیجئے عذاب جہنم، عذاب اردو کا کلمہ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں انہی معنوں میں، اور جہنم کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، اے رب ہم سے دور فرما دیجئے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ معرفہ ہو گیا۔ محمد، احمد، ابراہیم یہ نام بھی اسماء معرفہ ہوتے ہیں، اس طرح بھی کا، کے، کی کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ کبھی ضمیریں ساتھ آ جائیں تو عذابہ اس کا عذاب، عذابہ اس ایک مؤنث کا عذاب، ضمیر آ جائے تب بھی کا، کے، کی، کیونکہ ضمیر جو ہوتی ہے یہ بھی اسماء معرفہ ہوتی ہیں۔ اور شہروں کے نام، ویلیز کے نام، یہ نام بھی اسماء معرفہ ہوتے ہیں۔ تو جہنم اللہ کے عذاب کی ویلیوں میں سے ایک ویلی کا نام ہے، جہنم جو آگ والی ہے، عذاب جہنم۔ تو اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے جی؟ جہنم چونکہ ویلی کا نام ہے تو اس میں معرفہ ہو گیا، اور عذاب کلمہ اس میں نکرہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، انا کا کیا معنی ہے جی؟ ہم نے پڑھا تھا نون کے اوپر صرف ہم نے دیکھنا شد ہے کہ نہیں، اگر نون کے اوپر شد ہو، چاہے الف کے نیچے زیر ہو، چاہے الف کے اوپر زبر ہو، انا ہو یا انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے کیا معنی کریں گے جی؟ بے شک۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے انا کے معنی بھی بے شک اور انا کے معنی بھی بے شک، بس نون کے اوپر شد ہونی چاہیے، انا بے شک، عذابہ اس کا عذاب۔ یہاں بھی دیکھیے کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، کیوں؟ عذاب اسم ہے، ہا اس میں ضمیر ہے، پہلا اس میں نکرہ ہے، دوسرا اس میں معرفہ ہے اس ایک مؤنث کا، اور جہنم چونکہ مؤنث ہے عربی زبان میں اس لیے ہا کا کلمہ اس ایک مؤنث کا، یعنی جہنم کا عذاب، جہنم کا پہلا اس میں نکرہ دوسرا اس میں معرفہ ہو گیا، کیونکہ تمام ضمیریں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اسماء معرفہ ہوتی ہیں۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے جی؟ کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے، عذاب جہنم، عذابہ، پہلے عذاب جہنم وہ بھی اس میں معرفہ تھا، اب ہا ضمیر آ گئی ہے، عذابہ اس ایک مؤنث کا عذاب، یعنی اس جہنم کا عذاب، ان عذابہ اس کا عذاب، یعنی جہنم کا عذاب۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کانا ہونا، کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے،
غرامہ. غرامہ دیکھیے کسے کہتے ہیں؟ جرمانہ. غرامہ کہتے ہیں جان لیوا کو. غرامہ کہتے ہیں چمٹ جانے والے کو. اس کا عذاب بڑا جان لیوا ہے, اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. ان عذابہ کان غرامہ, اس کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کے بندوں کی عجیب نشانی ذرا دیکھیے. والذین یقولون, اور اللہ کے بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے نہیں, اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جہنم کے عذاب کو ہم سے دور فرما دیجئے. ان عذابہ کان غرامہ, بے شک اس کا عذاب بڑا جان لیوا ہے, بڑا چمٹ جانے والا ہے, بڑا ہی تکلیف دہ عذاب ہے. غرامہ, جرمانہ. یہ جرمانہ بھی بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا, آپ کا دوست آیا, کوئی بھائی آیا, اس کے لیے آپ نے 1000 روپے لگا کر اس کی دعوت کی, بڑے خوش ہوئے. باہر کار پارکنگ کے اندر غلط لگا دی, 200 روپے جرمانہ ہوا. کتنا جان لیوا ہوتا ہے. یہ کسی سزا کے عوض میں ہوتا ہے, اس لیے جان لیوا ہوتا ہے. ورنہ 200 اور 1000 میں بڑا فرق ہے. لیکن 200 جان لیوا ہے اور دوست کے اوپر آپ نے 1000 لگایا تو اچھا لگا آپ کو. یہ بڑا جان لیوا ہوتا ہے. اور جہنم کا عذاب بھی کسی سزا کے عوض میں ہوتا ہے, ویسے نہیں ہوتا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غرامہ. اب میں یہ پڑھ رہا تھا تو کیا ڈائریکٹ معنی سمجھ آنے شروع ہو گئے؟ الحمدللہ. اسی بات کی توقع ہے کہ جب یہ عربی زبان میں قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہو تو اردو مبین میں آپ کے اندر اترنا شروع ہو جائے. یہی مقصود ہے. اس میں بھی دیکھیے, وہ ہماری زبان کا کلمہ, الذین تو 1.5 میں سے جس نے بار بار آنا ہے. یقولون, قول بھی ہماری زبان کا کلمہ. ربنا, رب بھی ہماری زبان کا کلمہ. صرف صرف نظر کرنا, یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. انا, ہم سے. من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و ان میں یہ بات کہتا ہوں, یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. عذاب بھی ہماری زبان کا کلمہ اور جہنم بھی ہماری زبان کا کلمہ. باقی کیا رہ گیا جی؟ الذین, اور بس. کتنے پرسنٹ ہیں جی کلمات ہماری زبان کے؟ کس قدر سچ فرمایا میرے اللہ جل شانہ نے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ ألف لام ميم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہا ساءت مستقرا ومقاما. انہا, یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے. انہا, انا جمع ہا سے مل کر. انا, بے شک. ہم نے پہلے پڑھا تھا نون کے اوپر اگر شد ہے, چاہے الف کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو, وہ کلمہ انا ہو یا کلمہ انا ہو,
ہر دو حالتوں میں اس کے معنی رہیں گے بے شک، اور ہا وہ ایک مؤنث جس کا تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے وہ جہنم، انہا وہ عذاب جہنم، انا بے شک، ہا وہ ایک مؤنث، انہو وہ ایک مذکر، انا کا تو ایک مذکر، انا کی تو ایک مؤنث، اور اگر ہو انہو وہ ایک مذکر، اور انی یا انی میں، اننا ہم سب، انہا ساعت، یہ ساعت کا کلمہ دیکھیے کیسے بنا، سا پلس تا جس کے اوپر جزم ہے، گویا تا جس کے اوپر جزم آ جائے وہ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ مؤنث کی علامت ہوتا ہے۔ کلمے کے آخر پہ تا کتنی طرح کا ہوتا ہے جی؟ صرف 4 طرح کا، یا تو پیش ہے یا زبر یا زیر یا جزم ہے۔ پیش ہو تو متکلم کی علامت، زبر ہو تو مخاطب کی علامت، زیر ہو تو مخاطبہ کی علامت، جزم ہو تو کسی مؤنث کی علامت ہے جس کا تذکرہ پیچھے ہو گیا، مؤنث غائب۔ اور کلمہ سا یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اخلاق سو، برے اخلاق والا، اس کے اخلاق سو، اخلاق حسنہ، علماء سو، برے علماء، یہ کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کے اندر بھی۔ سا برے، ساعت بہت ہی بری ہے، گویا جس کا تذکرہ کی پیچھے کیا گیا وہ جہنم، انہا ساعت یہ جہنم بہت ہی برے ہے، ساعت یہ کلمہ بار بار ہمیں تا جو کلمے کے آخر پہ آتا ہے اس کو بس ذرا پھر دیکھنا ہے۔ کاتبہ ہے کلمہ، کاتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، کلمے کے آخر پہ اگر تا لگ جائے جس کے اوپر جزم ہو تو بن گیا کاتبت، اس ایک مؤنث نے لکھا، اور تا جو لگے کاتبہ کے آخر پہ اس کے اوپر پیش ہو، کاتبہ تو ہے نا اس ایک مذکر نے لکھا، لیکن کتب تو میں نے لکھا، اور کاتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، کتب تو میں نے لکھا، اور اگر کلمے کے اوپر زبر آ جائے، کتب تا کے اوپر زبر ہے، کاتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، جمع تا کی اس کے اوپر زبر لگائی، کتب تا یہ بن گیا، کتب تا تو ایک مذکر نے لکھا۔ اور اگر زیر آ جائے تو یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، مخاطب مؤنث کی، کتبتی تو ایک مؤنث نے لکھا، کتبتی تو ایک مؤنث نے لکھا۔ اس طرح ساعت اس ایک مؤنث کے بارے میں تذکرہ کہ وہ بہت بری ہے، انہا ساعت یہ بہت ہی برا جگہ ہے، یہ جہنم بڑی ہی بری جگہ ہے، مستقرن عارضی ٹکانے کے طور پر بھی، وہ مقامہ اور مستقل رہنے کے لیے بھی۔ اب ذرا ان حوالوں سے دیکھیے کہ کیا بات کہہ دی گئی ہے کہ ساری رات تو اللہ کی عبادت کرے، سجدے اور قیام کی حالتوں میں گزارے، تو پھر بھی تھر تھر کانپے کہ یا اللہ اس جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھنا، اس کا عذاب تو بڑا ہی جان لیوا ہے، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، اس کے اندر تو تھوڑی دیر کے لیے رہنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اگر مستقل رہنا پڑ گیا تو یا اللہ یہ تو بڑا ہی ناممکن ہے۔ وہ کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کہیں جہنم کی آگ نہ مل جائے، نیکی کے کام کرنے کے باوجود۔ وہ جہنم جگہ ہی ایسی ہے، ذرا اس کے اوپر غور تو کیجیے، وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہے، جہنم کی آگ اتنی شدید ہے، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے کہ اگر وہاں کی ہلکی سی آگ سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ سے مراد آج کی زبان میں اگر میں عرض کروں تو فرنس، اس فرنس میں ڈال دیا جائے، فرنس کا درجہ حرارت جانتے کتنا ہوتا ہے؟ یہ پانی جو کھولتا ہے یہ صرف 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کھول جاتا ہے، اگر کسی کے اوپر یہ کھولتا ہوا پانی گر جائے تو کیا عالم ہوگا، لیکن یہ جو فرنس ہے یہ 1600 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کم از کم ہوتا ہے، 1600 ڈگری سینٹی گریڈ،
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1600 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر اس کو اس قدر ٹھنڈا لگے گا اس کی نسبت کس کے اندر اس کو نیند آ رہے. اتنا دونوں کا فرق ہے. اس آگ کے بارے میں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق سچ فرما دیں کہ اس کے عذاب کا اور اس کے عذاب کا اتنا فرق ہے کہ اگر اس آگ کے ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. یہ ہلکا ترین عذاب ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پاؤں کے تلوے کو جب آگ چاٹے گی تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا. جس کے بارے میں قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ جہنم کیا ہے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ انسان اور پتھر جانتے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اتنا بڑا درجہ حرارت ہے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، اس کی صورتحال کیا ہے کہ جہنم کی آگ، یہ عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لکڑیاں جلاتی تھیں، آج کل تو گیس ہے، پہلے لکڑیاں جلاتی تھیں. لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی موٹی لکڑیاں، کوئی گھاس پھوس، کوئی کاغذ وغیرہ، پتے نیچے رکھتی تھی، پہلے اس کو آگ لگاتی تھی. اس کی آگ پھر اس کا درجہ حرارت بڑی لکڑیوں کے اندر داخل ہوتا تھا، اور پھر بڑی لکڑیوں کے اندر درجہ حرارت اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ وہ لکڑیاں خود جلنے لگ جاتی تھی. یہ جو آگ کا ٹیمپریچر، جو جہنم کی آگ کا ٹیمپریچر ہے، یہ انسان کے اندر داخل ہو جائے گا. انسان کے اندر داخل ہو کر خود انسان کا ٹیمپریچر اس قدر بڑھ جائے گا کہ اس کے اندر، اس ٹیمپریچر کے اندر اس کو خود آگ لگ جائے، خود بھڑک اٹھے گا، جس کو کہا گیا کہ انسان ایندھن ہے اس آگ کا. گویا وہ آگ کا درجہ حرارت اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور یہ خود بھڑک اٹھے گا. بہت جان لیوا ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اس عذاب کے طرح طرح کے عذاب، وہ ڈر ڈر کے کہتے ہیں کہ اللہ اتنی شدید عذاب، اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا بھی ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے رہنا. بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، جہنم میں 4 دن رہ لیں گے، آخر ہم مسلمان ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ادھر آنا تو ہے ہی نا. اللہ کی رحمت جہاں ہمیں لے جائے وہ اس کی مرضی. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو بنی اسرائیل والوں نے بھی کہی تھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہ آگ جہنم کی ہمیں نہیں چاٹے گی سوائے چند دن کے. چند دن آگ چھوئے گی اور اس کے بعد ہمیں ماسی نہیں کرے گی. تو اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ محمد ذرا ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لکھوا رکھا ہے کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ اللہ مالک ہے اس دن کا. اور کوئی شخص یہ کہے کہ اتنی آگ کے اندر 4 دن رہ لوں گا، وہ اللہ کے مقابلے پر جسارت، اس کے عذاب کے مقابلے پر جسارت کرتا ہے، کیا اس کو وہاں سے پھر نکلنا چاہیے جو اللہ کے مقابلے پر اس قدر جسارت کرتا ہو؟ یہ جو مستقر کہا ہے نا، پھر مقام کہا ہے، ہر انسان کے لیے کوئی جگہ مستقر ہو سکتی ہے اور پھر اس کے لیے وہ مقام بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی نے ایک گناہ کیا، اس گناہ کو کرنے پر اسے جہنم کا ایک حصہ الاٹ ہو گیا کہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے. جہنم کے اس حصے میں رہنے پر یہ تو اس کا استحقاق تھا، اس کو مل گیا. لیکن اس نے جب دنیا کے اندر کوئی برا کام کیا تھا تو اس سے متاثر ہو کر دوسرے لوگوں نے بھی ویسے ہی کام کیا. جنہوں نے بعد میں وہ برا کام کیا ان کو تو اجر اس کا ملنا ہے، اس کی سزا اسے ملنی ہے، لیکن اس کے بھی نامہ اعمال میں اس کا لکھ دیا جائے گا کس کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا تھا. جتنا گناہ اس کو ملا ہے اتنا ہی گناہ اس کے کھاتے میں بھی آ رہے گا. اور چونکہ اس کے کھاتے میں قیامت تک گناہوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، تو جو پہلا مقام ملا تھا وہ اس کا مستقر تھا، اور اگلا پھر مقام، پھر مزید اضافہ ہو گیا تو پھر مستقر بنا، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، پھر اس وقت جو ملے گا وہ اصل میں مقام ہوگا. تو یہ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنا. اور یہ شروع کہاں سے ہو جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے، اسی وقت جب وہ قبر میں ڈالا جاتا ہے تو یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے یا جنت کا کوئی باغ بن جاتی ہے. گویا عذاب تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ دعائیں مانگتے ہیں. محمد رسول اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچا کے رکھنا. وہاں پہ تو
عذاب کے ایسے ایسے طریقے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے کچھ غلط چیز کھا لی ہے، حرام چیز کھا لی ہے، اس کی ممنوع چیز کھا لی ہے، تو اس دن تو وہاں پہ زرقوم کھانے کو ملنا ہے نا. وہاں تو خاردار جھاڑیاں ہوں گی، اندر چرتا جائے گا انسان، بلبلا اٹھے گا، لیکن بھوک نہیں مٹے گی، اسی کو کھانے پہ مجبور ہوگا. غلط چیز پی لی ہے تو جہنم کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ملے گا، تم پیتے جاؤ گے اور تمہاری آنتیں گل جائیں گی، تم بلبلا اٹھو گے، لیکن پینے کو یہی ملے گا اور التش پکارو گے اور تمہاری پیاس نہیں بجھے گی. وہاں تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ پانی مانگو گے، پیاس لگی ہے، زخموں کا دھون اور اس کی پیپ ملے گی. ایسا خطرناک عذاب، ڈرتے ہیں. اسی لیے تو مومن نماز پڑھنے کے بعد بھی، اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اللہ آپ کی جناب کے مطابق جس طرح آپ کی شان ہے ویسے نہ سجدہ کر سکا نہ رکوع کر سکا، اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں، اے رب معاف فرما دیجئے. وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ اللہ کوئی غلطی اس نماز کے اندر جو ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، وہ غلطی بھی. یہ مومن کی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. مومن ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے نیکی کی بنیاد پر کہ میں نے آج بڑی نیکیاں کر لی ہیں، میں جنت کا مستحق ہو گیا ہوں. نہیں، جنت کا مستحق تو اس بنیاد پہ نہیں ہوا. جنت کا مستحق تو تب ہوگا وہ نیکی تیری عاجزی کی وجہ سے رب کے دربار میں بطور تیری غلامی کی سند کے قبول کر لی گئی ہو. تو وہاں پہ اگر خوشنودی مل گئی ہے تو جنت تو تب ملے گی، جہنم سے چھٹکارا تو تب ملنا. اس عذاب ہی کا تو معاملہ تھا جس کی وجہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کہتا کہ یا اللہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا. حضرت ابو بکر جیسا شخص، کاش کہ میں چڑیا ہوتا، ایک درخت سے اس درخت پر اڑتا اور آخرت میں مجھے حساب کا کوئی ڈر نہ ہوتا. یہی تو تھا وہ جری اور بہادر عمر بن خطاب فرماتے ہیں کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا، آخرت کے اندر مجھے جہنم کا ڈر نہ ہوتا. مومن کی یہ شان بتائی گئی. انہا سات، یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. اللہ مجھے اور آپ کو اس جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھے. یہ بڑا ہی خطرناک عذاب ہے. اللہ کے بندوں کی نشانی ہی یہ ہے کہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈر ڈر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے دور ہی رکھنا، قریب بھی نہ آنے دینا، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی دینا، اپنا پیار دینا، اپنی محبت دینا اپنے رسول کے ہاتھوں، حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دینا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.